الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الهجر وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے، اور ہمارے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بقدر مناسب اتارتے ہیں۔ یعنی نوکر چاکر، حیوانات وغیرہ جن سے کام اور خدمت ہم لیتے ہیں اور روزی ان کی خدا کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے کام کرتے ہیں اور اس طرح سے انسانی کاروبار جو ہے، انسانی زندگی جو ہے اور اس کی جو ہے معاش اور انسانی جو ہے تمدن وہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو کسی کے کام میں لگا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر کسی کا رزق لکھ دیا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتے ہیں جتنا وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو چیز جتنی مقدار میں چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، نہ کچھ تعجب ہوتا ہے نہ تکان۔ ادھر ارادہ کیا اور ادھر وہ چیز موجود ہو گئی۔ گویا تمام چیزوں کا خزانہ اللہ سبحانہ وتعالی کی لامحدود قدرت ہوئی، جس سے ہر چیز حکمت کے موافق ایک معین نظام کے ماتحت ٹھہرے ہوئے اندازے پر بلا کم و کاست نکلتی چلی آتی ہے۔ انسان اپنے تئیں سوچتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور جو ہے وہ سائنسی ترقی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غذا کے جو ہے خزانے وہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور فصلیں بڑھ رہی ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ تمام کام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم اور اس کے اذن سے ہو رہے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی رزاق ہے اور تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔